تو اگر جمیعت علماء یہ مطالبہ کر رہی ہے تو ہم 100% جمعیت کے ساتھ ہیں، جمعیت سے کسی صورت بالکل 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 جمیعت علماء ہو، مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو، ہم اپنے اکابر کے پیچھے ہیں اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں 100% ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین کو خوش آمدید. دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے. ہمارے ملک بھارت کی مشہور و معروف شخصیت، معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا آصف محمود صاحب قاسمی. آج حضرت سے ہماری یہ پہلی ملاقات ہے. سوشل میڈیا پر خوب ایکٹیو رہتے ہیں. ان کے اصلاح معاشرہ کے حالات حاضرہ کے تعلق سے خوب بیان وائرل ہوتے رہتے ہیں، ان کے بیانات آتے رہتے ہیں. سب سے پہلے ہم حضرت کا شکریہ ادا کریں گے کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ساتھ ساتھ اپنے اس اردو نیوز انڈیا چینل پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. شکریہ، جزاکم اللہ. اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال ہم آج کرنے والے ہیں آسام سی ایم کے تعلق سے. جو آسام کے وزیر اعلیٰ ہے ہیمنتا بسوا شرما، ان کا اس وقت ایک بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے. آئے دن وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو مسلمانوں کی بڑی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس تعلق سے لیٹر پیڈ جاری کیا ہے، بیان جاری کیا ہے کہ آسام سی ایم کا جو بیان ہے وہ بہت ہی زیادہ زہریلا بیان ہے. مسلمانوں کے تعلق سے وہ نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایس آئی آر کے ذریعے 5 لاکھ میاں مسلمانوں کو باہر نکال کر پھینک دیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک رکشے والا، کوئی مسلم رکشے والا ہے، اگر وہ 5 روپے مانگتا ہے تو آپ اس کو 4 روپے دو. مجھے میاں مسلمانوں کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے. اس طرح کی باتیں، بہت ساری باتیں کہی ہے. تو آپ معروف مذہبی اسکالر ہے مولانا آصف محمود قاسمی صاحب، آپ کی اس تعلق سے کیا رائے ہے؟ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہت سے لاکھوں لوگ آپ کے تاثرات جاننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پر مجھ گنہگار کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی بات رکھ سکوں، اور آپ کے واسطے سے ہمارے وطن عزیز بھارت ہندوستان کا جو دیش واسی ہے اور یہاں کا جو طبقہ ہے، ان تمام تک یہ بات پہنچا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آسام کے عزت مآب سی ایم ہوں یا ان کے سوا کوئی بھی آدمی ہو، جب وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اس ایجنڈے اور مودی جی کے اس مینوفیسٹو کے ایجنڈے کے خلاف جاتا ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 130 کروڑ بھارت واسیوں کے پی ایم ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک یادگار اور مبارک موقع. صرف 1499 روپے میں حاصل کرے ایک بہترین کوالٹی کا برقع، اور اس کے ساتھ آپ کو ملے گا ایک روپٹہ، ایک نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، وہ بھی پورے انڈیا میں فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ. لیکن اصل خوشخبری کچھ اور ہے. آپ کی خریداری صرف ایک برقع نہیں بلکہ دیار حرم کا ٹکٹ بن سکتی ہے. ہر خریداری پر آپ کے نام کی پرچی ہمارے ایک لکی باکس میں ڈالی جائے گی. جیسے ہی ہمارے 1200 برقعوں کا ٹارگیٹ پورا ہوگا، ہم قرعہ اندازی کریں گے اور 3 خوش نصیبوں کو انشاءاللہ بالکل مفت عمرہ کرایا جائے گا. لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ناظرین کے لیے یہ ٹارگیٹ کچھ بھی نہیں ہے. عمرے کی سعادت پانے کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. ابھی آرڈر کریں اور اپنی قسمت آزمائے. اسکرین پر آپ اس نمبر کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے ٹیم کے ممبر سے رابطہ کیجئے اور اس میں ضرور حصہ لیں. یہ ہمارا اپنا کاروبار ہے، کوئی پیڈ پروموشن نہیں. ہم نے اپنے اس کاروبار کے ذریعے سوچا کہ کچھ آفر بھی نکالا جائے. ابھی یہ آفر نکلا ہوا ہے. انشاءاللہ قرعہ اندازی کے ذریعے 3 لوگوں کو بالکل مفت عمرہ کرایا جائے گا. آپ جلدی سے رابطہ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کرائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. تو ظاہر ہے کہ آسام کے سی ایم ان کی اپنی پارٹی کے سی ایم ہیں اور وہاں بی جے پی کی سرکار ہے. جمعیت علماء ہند اس سلسلے میں، پرسنل لاء بورڈ اس سلسلے میں، اور جمعیت علماء ہند اور پرسنل لاء بورڈ اور مسلم کمیونٹی ہی نہیں بلکہ بھارت کا ہر تہذیب یافتہ انسان، ایک سمجھدار، عقل مند، ذی شعور انسان جسے کسی بھی درجے میں ملک کی گنگا جمنی تہذیب عزیز ہے، جسے کسی بھی درجے میں سدبھاونا عزیز ہے، جسے کسی بھی درجے میں انسان اور انسانیت عزیز ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا
اور نہ صرف یہ کہ وہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اس بات کا کھنڈن کرے گا، نندا کرے گا، مذمت کرے گا، اور بھرپور انداز میں کیا جانا چاہیے۔ ہم تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ بس اتنا ہی کہیں گے اور اسی بات کو ریپیٹ کریں گے جو جمعیت علماء نے کیا ہے۔ اگر ہماری یہ آواز اور ہماری یہ بات بی جے پی کے اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے ہوئے عہدیداران سے اور بالخصوص عزت مآب وزیر اعظم تک پہنچتی ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اس پر ذرا لگام کسیں، اس لیے کہ خود ان کا اپنا نعرہ، ان کا اپنا ایجنڈا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی خود اپنی ساکھ اس سلسلے میں کمزور ہوتی ہے کہ ایک اتنی اونچی کرسی پر براجمان بندہ جو کسی اسٹیٹ کا سی ایم ہو اور اس کی زبان اتنی نیچے اور سطحی درجے کی ہو سکتی ہے، اس کو عقل اور انسانیت کبھی قبول نہیں کرتی۔ اچھا مولانا، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو جمعیت علماء کا موقف ہے اس کو آپ دہرا رہے ہیں، جمعیت علماء ہند نے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ان کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ فوراً ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اور چیف جسٹس آف انڈیا سے، سپریم کورٹ سے اور راشٹرپتی سے، صدر جمہوریہ ہند سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جمعیت علماء کے تو ہم سپاہی ہیں، جمعیت علماء کے ہم نمائندے ہیں، اور جمعیت علماء کے بینر تلے ہم ملک کی تعمیر و ترقی میں سرگرم عمل ہیں۔ تو جمعیت علماء کی اگر ارباب نے، اس کے ذمہ داران نے، اس کے سنچالک اور اس کے قائدین نے اگر یہ مطالبہ کیا ہے تو ہم اور پوری ملک کی عوام جمعیت کے ساتھ ہے، 100%۔ تو آپ بھی یہی مطالبہ؟ بالکل، ہم بھی یہی مطالبہ کریں گے۔ ایک ایسا ویکتی جو اتنے سمانت عہدے پر براجمان ہو، اتنی چھوٹی زبان استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے ملک کی جتنی کمیونٹی ہیں اور ان میں جتنے شریف اور سنجیدہ لوگ ہیں ان سب کو اس سے ٹھیس پہنچے گی، اور ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچے گا، اور ملک کے بھائی چارے کو اس سے آگ لگے گی۔ تو اگر جمعیت علماء یہ مطالبہ کر رہی ہے، اور بقول آپ کے کہ جمعیت علماء نے یہ مطالبہ کیا ہے، تو اگر جمعیت علماء نے یہ مطالبہ کیا ہے تو ہم 100% جمعیت کے ساتھ ہیں، جمعیت سے کسی صورت۔ بالکل بالکل بالکل، جمعیت علماء ہو، مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو، ہم اپنے اکابر کے پیچھے ہیں، اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں 100% ان کی بات میں اور ان کی ہاں میں ہاں ہے۔ اچھا مولانا، ایک بات بتائیے، لوگوں میں ایک اس بیان کے بعد ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہے، خاص طور سے بھارتی مسلمانوں میں۔ آپ ایک مذہبی اسکالر ہے، ایک مذہبی اسکالر کے ناطے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مسلمانوں کو یا دیگر برادران وطن کو کہ وہ کیسے مل جل کر رہیں، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو بالخصوص یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے، بہت اچھے سے بٹھا لینی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر ہرگز کان نہ دھرے، بلکہ وہ ان افعال و اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرے جن سے اس کے اپنے کردار کی روشنی میں ملک کا واتاورن، یہاں کی سدبھاونا اور تہذیب بہتر سے بہتر ہو سکے۔ ایگزامپل یہ کہ میں مسلم کمیونٹی سے آتا ہوں، تو میں ایک مسلمان سے یہ کہوں گا کہ وہ گراؤنڈ لیول پر اور بالکل زمینی حقیقت سے جڑ کر برادران وطن سے اپنے روابط کو بحال رکھے۔ دنیا میں کوئی قوم ہو، ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بدھسٹ ہوں، جینی ہوں، جتنی قومیں بستی ہیں، ہر ایک کو روٹی مطلوب ہے، کپڑا مطلوب ہے، مکان مطلوب ہے، اپنے بچوں سے سب کو پیار ہے، شانتی سب کو عزیز ہے، دنگا کسی کو پیارا نہیں ہے، جھگڑے سے انسانی طبیعت ہمیشہ بھاگتی رہی ہے، وہ انسان کسی سماج، کسی کمیونٹی، کسی مذہب سے آتا ہو۔ تو جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، بنیادی طور پر مسلمانوں کو ڈرنا تو چاہیے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ باتیں انتشار کا ماحول پیدا کرنے اور برپا کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں، اور آپسی رکھ رکھاؤ اور تعلقات کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں۔ اچھا مولانا، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ایک اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا شخص، ایک چیف منسٹر، ایک اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے تو عام پبلک کا، عوام کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں ایک خوف ہے، بے چینی ہے۔ نہیں نظامی صاحب، میرا اپنا اس سلسلے میں ماننا یہ ہے کہ ملک کی اکثریت وہ کسی سماج کی ہو، وہ آج بھی بھائی چارہ چاہتی ہے،
آج بھی محبت چاہتی ہے، آج بھی مل جل کر رہنا چاہتی ہے۔ ہم آج بھی اپنے سر کی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو ہندو باپ کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اور ہندو باپ کی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو مسلمان باپ کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ ہمارے ملک میں آج بھی بہن بہن کے نظریے سے اور بیٹی بیٹی کے نظریے سے دیکھی جاتی ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، کس سماج کی ہے، کس کمیونٹی کی ہے، کس مذہب کی ہے، اس سے بحث نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بہت واضح سی تصویر ہے کہ ملک میں امن و شانتی سب چاہتے ہیں، پیار و محبت سب چاہتے ہیں، کوئی ہندو لڑنا نہیں چاہتا، کوئی مسلمان لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس طرح کی بیان بازی پر یا اس طرح کے خوف کے ماحول کو پیدا کرتے ہوئے ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر اس کی صورت یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ویسے جو بات آپ نے کہی، آپ کی بات سے میں اتفاق رکھتا ہوں، اور میں نے بھی جو اپنا تجربہ کیا ہے کہ کچھ ہی مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور اس طرح کا فساد کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو اکثر ہمارے ملک کے حصوں میں آپس میں پیار و محبت سے لوگ رہتے ہیں۔ بالکل بالکل، دیکھیے ملک کی اکثریت جب خراب ہوگی تو اس کے نتائج بہت سنگین واقع ہوں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک پورے طور پر امن و سلامتی کی راہ پر گامزن ہے اور پیار و محبت کے دیپ جلتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کا ہر شہری امن چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے آسام سی ایم کے تعلق سے اور ہندو مسلم کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں بتائی ہیں۔